دو نور والے کا خطاب پانے والے صحابی تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پہلی بیوی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دوسری شہزادی، حضرت فاطمہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کی بڑی بہن، اکلوتے عبداللہ کی ماں، امت محمدیہ میں پہلی عورت جس نے اپنے رفیق حیات کے ساتھ اپنے دین کی حفاظت کے لیے دور دراز ملک میں ہجرت کر کے گھر، رشتہ دار، وطن، ماں باپ، بھائی بہن، قوم و قبیلہ اور سب کی جدائی برداشت کر کے اپنے دین اور شوہر کی وفاداری کا سبق اپنی آنے والی مسلمان بہنوں کے لیے نمونہ چھوڑ کر گئیں۔ السلام علیکم، میرا نام سویرا ریاض ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ہمارا رہنما۔ جی ہاں، آج میں جس چوتھی مثالی خاتون کا ذکر کرنے لگی ہوں انہیں دو ہجرتوں والی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں۔ یہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جن کی پہلی شادی ابو لہب کے بیٹے عقبہ سے ہوئی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ان کے شوہر نے اپنے باپ کی بات مانتے ہوئے انہیں طلاق دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ نبوت کے 5ویں برس اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب کافی مدت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات کی کچھ خبر نہ ہوئی تو تشویش ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد قریش کی ایک عورت نے خبر دی کہ وہ خیریت سے ہیں اور میں نے انہیں دیکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی جو تمام والدین کو اپنی اولاد کو دینی چاہیے، فرمایا اللہ ان دونوں کے ساتھ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص عثمان رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ پھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حبشہ سے واپس مکہ مکرمہ لوٹ آئیں تو ان کی شفیق ماں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ مکہ مکرمہ کے تمام مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم ہو گیا کہ ایک ایسی جگہ جو مکمل اپنی ہو، وہاں اسلامی احکام کو زندہ کیا جائے اور دین کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے وہاں سے لوگ اللہ کے راستے میں جائیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ دوبارہ اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئیں اور شروع میں جا کر اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا، لیکن قدرت والے رب ذوالجلال والاکرام کو اب یہ منظور تھا کہ اس بندی کو جس نے اپنی زندگی ایسی گزاری جیسا اس کا مالک چاہتا ہے، اب اس کو اجر دیا جائے اور جنت جو اس کا اصلی ٹھکانہ ہے اس کو وہاں پہنچا دیا جائے۔ سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے دانے نکلے اور نہایت سخت تکلیف ہوئی، لیکن اللہ کی اس بندی نے صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بدر کی تیاری فرما رہے تھے اور روانگی کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تیمارداری کے لیے چھوڑ کر روانہ ہوئے۔ ٹھیک اسی وقت جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے فتح کی خوشخبری سنائی، یہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا، گھر والوں کی امید کا مرکز اور عبداللہ کی پیاری والدہ دنیا سے رخصت ہو کر جا رہی تھیں، اور اس طرح نہیں جس طرح اپنے وطن سے حبشہ یا مکہ سے مدینہ رخصت ہو کر جا رہی تھی، بلکہ وہاں جا رہی تھی جہاں جا کر پھر کوئی واپس نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی وجہ سے ان کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے، لیکن جب واپس آئے اور اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر تشریف لائے۔ اے رقیہ خاتون جنت، آپ اسلام قبول کر لیجئے، بعد میں آنے والی بہنوں کی طرف سے اللہ کرے کہ آپ کی صفات کا سایہ ہماری بچیوں اور بہنوں پر بھی پڑے اور قیامت میں آپ کی صف میں ہماری بہنوں اور بچیوں کو بھی جگہ مل جائے، آمین۔ السلام علیکم۔